کہ اب آئے نا باپ کو نکالو باہر, کرو نا مناظرہ, آیا ہوں نا میں, آؤ اب. اور اب میں ان کی جان تو چھوڑنے والا نہیں ہوں, میں نے تو اب ان کے چھوڑنا ہی نہیں ہے, میں ان سے مناظرہ کروں گا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناظرہ یہ چیلنج کر کے اور تاڑیاں ملا کے گھر چلے جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. اگر ہمیں انجینئر مرزا جلالی صاحب کو چیلنج کرے تو وہ مناظرہ کریں گے, بالکل ٹھیک ہے. وہ اگر جو ہے نا اس میں ہوئے کرٹیکل پوزیشن میں بھی ہوئے تو کریں گے, تو میرے سامنے کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا چیلنج قبول کریں گے تو میرے سامنے, کیونکہ وہ سافٹ ٹارگٹ ہے, وہ یلا صاحب مناظرے جو ہی نہیں ہے, اور یہاں آگے حنیف قریشی مناظر ہے, اور آگے سے پورا تمہارا ننگا کر کے رکھ دے گا پوری قوم کے سامنے تمہیں. اس لیے یہاں کر جناب اللہ وہ کھگی بد گئی ہے. جب آپ کا انجینئر کے ساتھ ہوا تھا تو انجینئر صاحب بھی تو یہی کہتے تھے کہ میرا جو مناظرہ ہے وہ مفتی صاحب سے نہیں بلکہ کسی بڑے سے بنتا ہے, کسی بڑے کو باہر لاؤ. تو آج آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی بڑے کو ایک دفعہ ہی لاؤ, نعمانی صاحب سے آپ کا نہیں بنتا. بھی پاک سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے لیے خطائی تحریک کا کال کیا گیا, فلاں کے لیے. او بھائی وہاں تو جنگیں ہوئی ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کی جنگ ہوئی ہے, حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت سیدنا طلحہ, حضرت سیدنا زبیر, ان کی جنگیں ہوئی ہیں, تو اس کی تعویل کی جا رہی. میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا, ابو بکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا. تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی, وہ اکیلے ہیں, تو ان کو سمجھنے میں خطا اجتہادی لگ سکتی ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے, نہ کر رہے تھے, تو ان سے خطا ہوئی. جو اشرف آصف جلالی صاحب ہیں وہ ہیں بیمار, تو یہ آپ نے ایک بہانہ کیا ہے کہ وہ تو بیمار ہیں, تو وہ تو ویسے بھی نہیں آئیں گے, تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کو لے کے آؤ صاحب. نہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کھیلو کھیلو کھیلو, تو پھر میں بچوں سے تو نہیں کھیلوں گا نا. ہم بھی کہتے ہیں کہ جلالی پہلے تو کہے نا کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا, حنیف قریشی سے میری شکست ہے, خدا کی قسم تیسرے دن آ جائے میں پھر بڑا کہ میں نہیں تھا نکے تو ساڑھے سے چیزیں ہی کوئی نہیں. قدر معذور ہو گئے کہ جو بالکل سانس ہی نہیں چل رہی ہے, بول ہی نہیں رہے, پھر انشاءاللہ پھر جماعت جلالیہ ان کی جو خطائی جو لوگ ہیں وہ پھر جس کو کریں گے پھر ہم مناظرہ کریں گے, کیوں ہم مناظرے سے ڈرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں انیس حمدانی, اور آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی حنیف قریشی صاحب. آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب متواتر ہمارے اس شو میں اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں, اور مختلف موضوعات پر ہم ان سے بات کرتے رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا 26 نومبر کے حوالے سے ان سے بات کی, پھر 26 دسمبر کا ایک شور و غل سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آیا, اس حوالے سے بات کریں گے. آج 26 دسمبر ہے, اس کے ساتھ ساتھ چونکہ الیکشن قریب ہے اور مفتی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت جو ہے اس سے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا مفتی صاحب خود بھی کوئی ٹکٹ لے رہے ہیں, کوئی وزارت لے رہے ہیں, یا کیا کرنے جا رہے ہیں. تو مفتی صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مفتی صاحب سب سے پہلے تو مناظرے سے شروع کروں گا. آج 26 دسمبر ہے, آج مناظرہ ہونا تھا, ہوا نہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں جی, کوئی مناظرہ وغیرہ آج نہیں تھا. جن لوگوں نے 26 نومبر کا جو ہمارا معاملہ تھا اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ماشاءاللہ آکسیجن فراہم کی, بیساکھیاں پکڑائیں, پھر ہاتھ سے پکڑ کے چلایا, اور ان کی ویڈیوز نے ان کے مشن میں جان ڈالی. تو بنیادی طور پر انہوں نے ان کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا, اور اس میں بھی اصل معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے وہ ہضم نہیں ہو سکی. تو انہوں نے ایک اوچھی حرکت کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے 26 دسمبر کے مناظرے کی اناؤنسمنٹ کی کہ جی مناظرہ ہوگا. بہت ساری دفعہ آپ کو بہت سارے معاملات پہ اختلاف ہوتا بھی ہے, لیکن کچھ جماعتی یا تنظیمی یا مسلکی انڈور جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں, آپ وہ معاملات مناظروں تک لے کر نہیں جاتے ہیں کہ اس کے بہت ساری جگہ فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات نظر آتے ہیں. لہٰذا انہی چیزوں کو دیکھ کر میں پورا تقریباً 25-26 دن انتظار کرتا رہا کہ شاید ان لوگوں کو حیا آ جائے, لیکن ہر قسم کی انہوں نے پھکڑ بازی اور میمز اور کیا سے کیا شروع کیا. تو پھر میں نے کہا چلو صحیح ہے, انہوں نے ایک شرارت شروع کی ہے, دروازہ کھولے, اب بند ہم کر لیتے ہیں. تو پھر میں نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے, ہم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ساتھ مناظرہ کریں گے, کیونکہ سارے جو جھگڑا ہے اہل سنت کے اندر, یہ جو فتنہ پڑا ہے, وہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ سے رجوع نہیں کیا, اور اس کے بعد جناب وہ ڈٹ گیا, اور پھر جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. تو جو اصل اس فتنے کا باعث بنا, جو بندہ, جس بندے نے یہ ساری شرارت کی ہے, جس نے ایک غلط دعویٰ کر کے, باطل دعویٰ کر کے اس پہ وہ ڈٹا, تو ہمارا مناظرہ اس سے ہوگا. بس ٹھیک ہے, پھر یہ آگے جو حاشیہ بردار ہیں ان کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے. لہٰذا اشرف آصف جلالی صاحب کو میں نے چیلنج کیا کہ وہ میرے ساتھ مناظرہ کریں. پہلے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا, پھر 24 کا, اور آج پھر 24 گھنٹے گزرے, سب کچھ نظر آ گیا, لیکن ان کی طرف سے کوئی جو ہے نا جواب نہیں آیا, چیلنج کا جواب نہیں آیا. تو یہ اتنی سی ان لوگوں کی اوقات ہے
کہ جس وقت پہلے مناظرہ 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 اور جب ٹائم آیا مناظرے کا تو اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ 10 سیکنڈ کا کلپ بنا کر وہ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے مناظرہ کریں گے. یہ ہے ان کی ساری بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب چیلنج کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا چاہے آپ 10,000 بندے لے آئیں ہم آپ کو ناشتہ بھی کروائیں گے, ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. آپ نے بات کی کہ آپ کا جو مناظرہ ہے وہ اشرف آصف جلالی سے بنتا ہے, تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا انجینئر کے ساتھ ہوا تھا تو انجینئر صاحب بھی تو یہی کہتے تھے کہ میرا جو مناظرہ ہے وہ مفتی صاحب سے نہیں بلکہ کسی بڑے سے بنتا ہے, کسی بڑے کو باہر لاؤ. تو آج آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی بڑے کو ایک دفعہ ہی لاؤ, نعمانی صاحب سے آپ کا نہیں بنتا. دیکھیں یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہیں, کوئی پاگل ہی ہوگا جو ان دونوں باتوں کو ایک ترازو پہ تولے گا. اس کی وجہ یہ کہ مرزا محمد علی جیلمی کا اعتراض میری ذات پہ نہیں تھا یا مفتی منیب الرحمان صاحب کی ذات پہ نہیں تھا, اور یہی تو ہم اس وقت چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اس کا اعتراض خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر اور اس کا اعتراض ہمارے عقیدے اور مسلک حق اہل سنت پر تھا. اس وجہ سے ہمیں مسلک کا نمائندہ ہونے کے اعتبار سے میں نے اس کے چیلنج کو ٹھیک ہے, قبول کیا. اس نے چیلنج بھی دیا تھا اور پھر بعد ازاں میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے مناظرہ ہوتا ہے. یہاں اشرف آصف جلالی, میرا جو اعتراض ہے وہ اشرف آصف جلالی پر ہے, یعنی لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک کا اعتراض مسلک پر اس تھا, کا مسلک پر تھا, میرا اعتراض اشرف جلالی پر ہے, اور اشرف جلالی مرا نہیں ہے, وہ زندہ ہے. یہ ساری بدمیاں اور گستاخیاں جس بندے نے کی ہیں وہ زندہ ہے, اور پھر مکے لہرا کر وہ مناظرہ پچھلے دور میں کرتا بھی رہا ہے. تو بھائی ہم نے تو یہ دروازہ کھولا ہی نہیں ہے نا, دروازہ تو ان لوگوں نے کھولا ہے. اختلاف ہمارا بالکل ہے اس مسئلے پر, ہم اس کا بعض اوقات ہم اپنی محافل میں یا دیگر ہم اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں, لیکن جس جگہ انہوں نے بات اٹھائی ہے کہ بھئی اب مناظرہ کرو تو یہ شرارت انہوں نے کی ہے نا, دروازہ انہوں نے شروع کیا ہے, تو بھئی ٹھیک ہے اب ہم بند کریں گے, اب آؤ پھر بسم اللہ کرو, اس بے ادب کو ہمارے سامنے لاؤ کہ جس نے یہ بے ادبی کی ہے, مناظرہ کرو, اپنے جو گندے اور باطل دعوے ان دعووں کو قرآن و سنت اور دل شریعت سے وہ ثابت کرے. یہ بڑا اصولی سے موقف ہے. تو یہ دو باتیں الگ ہیں. مرزا جیلمی کا اعتراض منیب الرحمان صاحب پر نہیں تھا, مرزا جیلمی کا اعتراض مسلک پر تھا. ہمارا اعتراض مسلک پر نہیں ہے, ہمارا اعتراض اشرف جلالی پر ہے. لہذا اشرف جلالی ہمارا سامنا کرے کیونکہ وہ بے ادب ہے. یہ ہمارا اصولی موقف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا جو یہ موقف ہے اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اشرف آصف جلالی صاحب ہیں وہ ہیں بیمار, تو یہ آپ نے ایک بہانہ کیا ہے کہ وہ تو بیمار ہیں تو وہ تو ویسے بھی نہیں آئیں گے, تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کو لے کے آؤ سامنے. نہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کھیلو 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 تو پھر میں بچوں سے تو نہیں کھیلوں گا نا, پھر میں تو ایڈلٹس جو بڑے ہیں ان سے کھیلوں گا نا. جب آپ نے خود چیخاں پاکی کی ہے, چیخیں ماری ہیں, شور ڈالا ہے, مناظرہ 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 آپ نے کی ہے, تو پھر اب کرو. اب تو میری مرضی ہے نا, پھر میں مناظرہ کروں گا نا. یہ تو نہیں کہ بچے پوچھے بچونگڑے اٹھے ہم سے مناظرہ کرو, کل کوئی اور آواز لگائے جی میرے سے فلاں مسئلے پہ مناظرہ کرو. یہ تو مذاق ہے نا بھائی. یہاں خود جلالی موجود ہے. اگر جلالی صاحب حال یال زندہ موجود نہ ہوتے تو پھر ان کی طرف سے کوئی بڑا, ان کی طرف سے کوئی بندہ آتا تو پھر ایک اصول بنتا ہے کہ چلیں بھائی آؤ جی اگر ہم مناظرہ کرتے ہیں تو اسے کریں گے. لیکن یہاں بندہ خود موجود ہے, پھر وہ زندہ ہے, اور ہم نے ان کو ٹائم نہیں دیا. یہ ٹائم تو انہوں نے اپنی طرف سے شرارت کی ہے جی کہ 26 کو فلاں, اچھا عجیب ہے جی 26 کو فلاں جگہ آ جاؤ, یعنی ٹائم بھی آپ کا, جگہ بھی آپ کی, اور سارے معاملات آپ کے, اور یہ کر رہے ہیں آپ مناظرہ. ٹھیک ہے, ہمارا دیکھیں کہ ہم نے کہا ہے صرف آپ ایکسیپٹ کریں چیلنج, اور اس کے بعد جگہ بھی مرضی سے ہم اپنی اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے, وقت بھی ہم مرضی سے متعین نہیں کریں گے, شرطیں بھی نہیں. ہم بیٹھ کے دونوں فریق بیٹھ کے جس جگہ پہ راضی ہو جائیں گے وہ جگہ ہو جائے گی, جس شرط پہ راضی ہوں گے دونوں طرف سے باہمی شرطیں طے ہوں گی اور مناظرہ ہوگا. تو میں نے چونکہ ٹائم نہیں دیا ہے, نہ یکم کا, نہ 2 کا, نہ 5 کا, تو پھر ان کو تو شور ڈالنا ہی نہیں بنتا کہ جی وہ بیمار ہیں. اور پھر حیرت کی بات ہے کہ ان کی طرف سے کلپ چل رہا ہے کہ جناب اگر ہمیں انجینئر مرزا جلالی صاحب کو چیلنج کرے تو وہ مناظرہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, وہ اگر جو ہے نا اس میں ہوئے کرٹیکل پوزیشن میں بھی ہوئے تو کریں گے, تو میرے سامنے کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا چیلنج قبول کریں گے تو میرے سامنے, کیونکہ وہ سافٹ ٹارگٹ ہے, وہ یلہ صاحب مناظرے جو کہ ہے ہی نہیں ہے, اور یہاں آگے حنیف قریشی مناظر ہے, اور آگے سے پورا تمہارے ننگا کر کے رکھ دے گا پوری قوم کے سامنے تمہیں, اس لیے یہاں کر جناب اللہ وہ کھگی بد گئی ہے. ٹھیک ہے, میں اب بھی آپ کو کہتا ہوں یہ لوگوں کا مقصد ہی نہیں تھا مناظرہ کرنا, یہ محض کھجل کرنا, مستی کرنا, شغل کرنا, پھکڑ بازیاں, سب بدتمیز طبقہ اور ٹولہ اکٹھا ہوا ہے, اور جناب لونڈے لپاڑے وہ شور ڈال رہے ہیں مناظرہ. ٹھیک ہے, اب آئے نا, باپ کو نکالو باہر, کرو نا مناظرہ. آیا ہوں نا میں, آؤ اب. اور اب میں ان کی جان تو چھوڑنے والا نہیں ہوں, میں نے تو اب ان کے چھوڑنا ہی نہیں ہے, میں ان سے مناظرہ کروں گا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مناظرہ یہ چیلنج کر کے اور تاڑیاں ملا کے گھر چلے جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. اب چونکہ میں نے ٹائم مقرر نہیں کیا, جلالی صاحب بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت دے. ٹھیک ہے, وہ روح بصحت ہوں, وہ آئیں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, جیسے ہم کریں گے. وہ چیلنج قبول تو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے, ویسے اصولی طور پر تو میرا معاملہ ختم ہو گیا. بالکل, کہ بھائی انہوں نے 48 گھنٹے پھر 24 گھنٹے پھر 24 گھنٹے انہوں نے آگے سے رسپانس دیا ہی نہیں ہے, ویسے تو معاملہ ختم ہو. لیکن اب میں نہیں چھوڑنے والا,
اب مناظرہ میں ان کے گلے پڑوں گا کہ بھئی مناظرہ کرو، اور جلالی نے مناظرہ اب کرنا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب وہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو گریبان سے پکڑ کے گھر سے تو نہیں نکال رہے ہیں نا بھائی، وہ جائے ٹھیک ہو جائے، صحت مند ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ مناظرہ کریں گے ہم لوگ۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، مناظرے کے حوالے سے آپ نے بڑی بات کی، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی ایک ہمارے لیے میں کہوں گا کہ ستم ظریفی ہے کہ ہمیں بی بی پاک کی شان کو اور ان کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں اب کتابوں کا سہارا اور یہ مناظروں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر اشرف جلالی یہ پہلا شخص ہے پوری تاریخ کے اندر کہ جس نے اس موقف پر، اس مسئلے پر یہ اپنا موقف دیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بی بی پاک سیدہ کائنات اس واقع فدق کے مطالبے کے اندر یہ جناب غلطی اور خطا پر تھی، اور آگے پھر وہ طویلیں کریں جی خطائی تعدی، اور بھائی خطائی تعدی بھی نہیں بنتی ہے، کیسے بنتی ہے؟ یہ تو مناظرے میں بیٹھو نہ ثابت کرو کہ خطائی تعدی کیسے بنتی ہے۔ پہلے مطلق خطا بولو، پھر 2 مہینے بعد رگڑا لگاؤ، پھر اس کے بعد تمہیں انگلینڈ سے کالیں آئیں اور واٹس ایپ آئیں اور پھر کہو جی کہ میں اب طویل کرتا ہوں خطائی تعدی کی، اور وہ بھی نہیں بنتی ہے اس مقام پر۔ میں صرف آپ کو یوں سمجھانا چاہتا ہوں، بہت ساری دفعہ لوگ کہتے ہیں جی چونکہ خطائی تعدی گناہ تو نہیں ہے۔ پہلی بات یہ، جس جگہ یہ خطائی تعدی کی تعویل کریں وہ خطائی تعدی بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم ثابت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر 2 منٹ کے لیے خطائی تعدی مان بھی لی جائے تو بھی یہ بی بی پاک کی بے ادبی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سکول کا بچہ، ٹھیک ہے، اس کو ٹیچر کھڑا کر کے کہے کہ تم کلاس میں لیٹ آئے ہو، میں تمہیں کہتا کچھ نہیں ہوں لیکن تم لیٹ آئے ہو، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں نہ اس بچے کو سزا ملی نہ اس بچے کو کچھ جرمانہ ہوا، تو کیا وہ بیٹھ جائے؟ لیکن بچہ اگر لیٹ آیا ہوا ہے تو سر جھکا کے کہے گا تھینک یو سر، بالکل۔ لیکن اگر بچہ آن ٹائم آیا ہوا ہے تو وہ مانے گا کہ میں لیٹ آیا ہوں؟ نہیں، کیوں نہیں مانے گا؟ وہ تو کھڑا ہو جائے گا، سر میں ٹائم پہ ہوں، آپ کیوں میری کلاس میں انسلٹ کر رہے ہیں؟ گویا اتنی سی بات ایک بچہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جو کام اس نے نہیں کیے ہوئے آپ اس کی اضافت اس کی طرف کریں۔ تو آپ رسول کے جگر کے ٹکڑے کی طرف، وہ قرآن کے اوپر عمل کر رہی ہیں اور آپ ان کو خطا کہہ رہے ہیں، اور خطا کہہ کر آپ ان کو ثواب دے رہے ہیں۔ ان کو تمہاری اس ثواب کی ضرورت ہے کہ تم ان کو خطائی تعدی کا الزام لگاؤ؟ بھائی کسی بندے سے کہہ دیں تمہارا اور اس کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، وہ کہے بھائی ہوا ہی نہیں ہے، ہوگا تو خیر ہوگی، ہوگا تو پھر بات ہے۔ اب کہتے ہو جی فلان جگہ اگر خطائی تعدی کی نسبت ہو گئی، حضرت بی بی پاک سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے لیے خطائی تعدی کا کال کیا گیا، فلاں کے لیے، او بھائی وہاں تو جنگیں ہوئی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کی جنگ ہوئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، ان کی جنگیں ہوئی ہیں تو اس کی تعویل کی جا رہی ہے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق کی جنگ حضرت علی سے ہوئی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ جی وہ جو ہوئی ہے تو کیا کوئی برداشت کرے گا؟ اور پھر سب سے بڑی بات میں یہاں بار بار کہتا ہوں، میں اب بھی کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہو کہ حضرت بی بی پاک سے خطائی تعدی ہوئی ہے اور خطائی تعدی کسی کے ذمہ لگانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں خطائی تعدی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی، اور بعد میں مہینے بعد کہو نہیں ان سے خطائی تعدی ہوئی، اور پھر وہی سارے دلائل یہاں رکھو جو بی بی پاک کے لیے رکھ رہے ہو، تو میں سننے والوں سے کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا یہ ابو بکر صدیق کے شان شان ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کی بے ادبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر نہیں ہوگی تو پھر کیوں؟ اور اگر ہوگی تو پھر کیوں؟ تو سیم پوزیشن ہے دونوں طرف کہ جو حدیث میں عمل کر رہے ہیں اگر اس کے لیے خطائی تعدی آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ آپ اہل سنت سے خارج ہو جائیں گے۔ تو جو قرآن پہ عمل کر رہی ہے ٹھیک ہے، باقی چیزیں انشاءاللہ جب مناظرہ ہوگا تو ہم دلائل کے ان کو بتائیں گے نا کہ دلائل کیا ہیں، کہ تبادلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، بس مناظرے کا آخری سوال کروں گا کہ مناظرہ جو نعمانی صاحب ہیں غالباً جنہوں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم سے کریں ہم سے کریں ہم سے کریں، آپ ان سے کیوں نہیں کر لیتے؟ ان سے کریں اور جان چھڑوا دیں اس کی۔ جی دیکھیں، بنیادی طور پر پہلے انہوں نے ہی ایک اصول مناظرے میں چھوڑا ہوا ہے۔ طالب الرحمان کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تھا، ڈاکٹر طالب الرحمان جس کو میں نے شکست دی ہے، غیر مقلد عالم، ٹھیک ہے، 6 گھنٹے کا میرا مناظرہ ہے۔ وہاں جو اہل حدیث مناظر پہلے سے جس کا چیلنج ہوا تھا، جب وہ موقع پر پہنچے تو جو عبدالرشید جلن تھا اس نے کہا میں مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ طالب الرحمان صاحب کریں گے، ٹھیک ہے، میرا یہ مسلک والے یہ کریں گے۔ اب آپ نے مسلک سے مناظرہ کر رہے ہیں نا، شخصیت کا مناظرہ تو نہیں ہے۔
آپ نے تو مسلک کی بات کری ہے، بھلے جیسے ہمارا دیوبندیوں سے اختلاف ہے، کوئی بھی ان کا ذمہ دار آ جائے، ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ فلاں فلاں کو کوئی بڑا جو ان کا واقعتاً مسلک کا ذمہ دار آدمی ہے، کوئی جس کو کوئی مسلکی تشخص ہے، وہ آ جائے، مناظرہ ہوگا، اہل حدیثوں کا ہوگا، شیعوں کا بھی یہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اب انہوں نے کہا نہیں، تو پہلے لکھ کے دے کہ میری شکست ہے، پھر ہم طلب ارمان سے مناظرہ کریں کریں گے. بالکل ٹھیک. ہم بھی کہتے ہیں کہ جلالی پہلے تو کہے نا کہ میں مناظرہ نہیں کر سکتا، حنیف قریشی سے میری شکست ہے، خدا کی قسم تیسرے دن آ جائے میں پھر بڑا کے ہوئے نا، میں نہیں تھا نکے تو ساڑھے سے چیزیں ہی کوئی نہیں. اچھا بھائی اپنے اصول پہ آئے نا، وہ اپنے اصول پہ آئے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ جی یہ چیلنج تو خود جلالی صاحب کی انہوں نے خود ویڈیو لگائی ہے کل کہ جو کچھ 17 جگہ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ مناظرہ کر لو، تو پھر ٹھیک ہے، ہم آپ اس کو چیلنج قبول کرنا کہیں یا اس کو چیلنج دینا کہیں، جو مرضی ہے کہہ لیں، مناظرہ کرے پھر جلالی. اور اگر نہیں کرتا ہے تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں تو ہم انتظار کر لیتے ہیں. بالکل کون سی قیامت آئی ہوئی ہے، انتظار کر لیتے ہیں. اور اللہ نہ کرے وہ اس قدر معذور ہو گئے کہ جو بالکل سانس ہی نہیں چل رہی ہے، بول ہی نہیں رہے، پھر انشاءاللہ پھر جماعت جلالیہ ان کی جو خطائی جو لوگ ہیں وہ پھر جس کو کریں گے پھر ہم مناظرہ کریں گے، کیوں ہم مناظرے سے ڈرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ تو قبلہ کے پیچھے ہی پڑ گئے، انہوں نے مناظرے کا کہا ہے. نہیں میں نہیں پڑھا، یہ جو پچھلا مہینہ پوری انہوں نے شرارت کی ہے، اب ہم ان کو بتائیں گے کہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا، تم نے سمجھا کیا ہے کہ بھائی آگے بندہ کون ہے. قبلہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے بھی اس حوالے سے جو انہوں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں، تو آج چونکہ تاریخ بھی گزر چکی ہے، لیکن آپ کی سخاوت ہے کہ آپ 48 24 گھنٹے ان کو دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے کوئی جواب آتا ہے.